ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 9۔ بالات شاہ اپنے سامنے چیئر پر بیٹھے نوجوان کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وائٹ جینز پر وائٹ ہی ٹی شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ عامر دیکھنے میں کافی ہینڈسم تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ بالات کی نظریں مسلسل عامر کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو خود بھی کافی دلچسپی سے بالات شاہ کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے مسٹر بالات شاہ، آپ نے مجھے یہاں ایسے گھورنے کے لیے بلایا؟ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے جلدی کریں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ عامر نے خفت سے نگاہ کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی۔ بالات شاہ نے ایک آئیبرو جھکا کر اسے استہزائیہ مسکرا کر دیکھا۔ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو عامر شفقت حسین، یہ انجان بننے کے ڈرامے بند کرو اور بتاؤ اپنے شیئرز کی کیا قیمت لوگے تم؟ بالات شاہ کی بات پر عامر نے کہا لگایا۔ ہاں سوری مسٹر بالات شاہ، مجھے آپ کی بات پر ہنسی آ گئی۔ ویسے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بڑھائی قیمت کے آگے جھک کر اپنی شیئرز آپ کو بیچ دوں گا؟ عامر کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ انٹرسٹنگ، وفادار ہو اپنی کمپنی سے، آئی لائک اٹ۔ مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اپنے کام سے اور اپنے کام کرنے والی جگہ سے مخلص ہوں۔ خیر، مجھے وجہ جاننی ہے، میں تمہیں تمہارے شیئرز کی تگنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، پھر تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے؟ چاہو تو تم اپنی ڈیمانڈ بتا سکتے ہو عامر، کیونکہ مجھے وہ شیئرز کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ بالات شاہ نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ عامر کے چہرے پر ابھی ویسی ہی مسکراہٹ قائم تھی۔ ارے مسٹر بالات شاہ، آپ تو بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ شیئرز آپ کو اس لیے چاہیے نا کیونکہ آپ سکندر سومرو کی کمپنی ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو آپ کی ذاتیات کے لیے خبردار کیا ہے۔ عامر نے اپنے آخری جملے مدھم آواز میں آگے جھکتے ہوئے کہے۔ بالات شاہ کا چہرہ لمحے میں سرخ پڑا تھا۔ ذاتیات پر وہ کس کی بات کر رہا تھا وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں اس کی گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتا، سمجھے؟ اسے کیا لگتا ہے بالات شاہ اپنی عزت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا؟ بھول ہے اس کی کہ وہ میری پرسنل زندگی پر کوئی حملہ کر سکتا ہے، اس کے چیتھڑے کر دوں گا میں۔ بالات شاہ غصے سے دھاڑا تھا۔ ہاں بالات شاہ چوٹ تو بڑی زور سے لگی ہے تمہارے دل کو، لگتا ہے بہت محبت کرتے ہو اپنی بیوی سے، بٹ ٹرسٹ می، تم ابھی سکندر سومرو کو جانتے نہیں ہو۔ آئی وانٹ یو اس کے راستے میں مت آؤ، عامر نے بھی اب کی بار سنجیدگی سے کہا۔ ہاں میں اس کے راستے میں نہیں آؤں گا عامر، میں اسے راستے سے ہی ہٹا دوں گا۔ ویسے بھی پولیس کے ہاتھ اس سکندر سومرو کے خلاف بڑا پکا ثبوت ملا ہے کہ وہ بچوں کی کڈنیپنگ میں شامل ہے۔ بالات شاہ نے کہتے ہوئے بغور عامر کا چہرہ دیکھا تھا، جس پر ثبوت والی بات پر یکدم رنگت فک ہوئی تھی، مگر وہ لمحے میں سنبھل گیا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر ہی بالات شاہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات بالکل ٹھیک ہیں۔ عامر، مجھے لگتا ہے اس سب میں تم بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ بالات شاہ نے اس کی طرف جھکتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا تو وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، مگر یاد رکھنا بالات شاہ، تم سکندر سومرو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ہاں، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، بہت کم عمر اور معصوم ہے وہ۔ عامر آخری زہریلی مسکراہٹ اچھالتا آفس سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بالات شاہ نے ٹیبل پر رکھا گلاس پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ کانچ کرچیوں کی صورت اس کے روم میں بکھرا تھا۔ نہیں سکندر سومرو نہیں، ابھی تو میر بالات شاہ کو نہیں جانتا، اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کے وہ ہاتھ کاٹتے تھے۔ تو نے میری عزت، میری بیوی پر اپنی گندی نظر رکھی، تجھے تو میں ایسی حالت میں پہنچاؤں گا کہ تو موت کی بھیک مانگے گا اور تجھے موت نصیب نہیں ہوگی۔ بالات شاہ نے سرخ آنکھوں سے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ بالات شاہ ابھی اس بات پر الجھ کر رہ گیا تھا کہ زریشا کو سکندر سومرو کس طرح جانتا ہے۔ بالات شاہ کے دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے کسی بھی حالت میں پتہ لگانا تھا کہ زریشا کے بارے میں اسے اتنی معلومات کیسے ہیں۔ بالات شاہ نے اپنا موبائل اور کیز اٹھائیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ سیدھے گھر جانے کا تھا۔ اسکول کی چھٹی ہوئی تو حیات تیز تیز قدم اٹھاتی اسکول سے باہر نکل کر روڈ پر تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کا موڈ بہت بری طرح خراب تھا۔ وہ ادھر ادھر کی پرواہ کیے بنا چلی جا رہی تھی کہ تبھی سامنے سے آتے لڑکے سے بری حالت میں ٹکرائی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا، آپ کو لگی تو نہیں؟ سامنے کھڑے لڑکے نے معذرت کی۔ حیات سے پہلے اس لڑکے کو کچھ کہتی اس کی نظر سامنے کھڑے سرور شاہ پر پڑی، جو اس طرح کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ حیات کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، حیات نے مسکرا کر کہا تو جواباً وہ لڑکا بھی مسکرایا۔ حیات کے چہرے پر امڑنے والی مسکراہٹ دیکھ کر سرور شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ لڑکا مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ حیات نے مڑ کر اسے مسکراتا جاتے دیکھا۔ سرور شاہ 2 قدم میں فاصلہ طے کرتا اس کے سر پہ پہنچا۔ یہ کیا طریقہ ہے حیات، اس طرح بیچ سڑک پر کسی انجان سے بات کرنا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ سرور شاہ نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں مسٹر ASP، اپنے کام سے کام رکھو، حیات غصے سے کہتے جانے لگی تو سرور شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ جانا، ہمارے نکاح میں اب صرف 5 دن رہ گئے ہیں،
تم میری عزت ہو، میری ہونے والی بیوی ہو۔ سرور شاہ نے مسکرا کر اسے کہا، نیلا تھوتھا کھا کر مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی، یاد رکھنا مسٹر اے ایس پی۔ حیات نے بھی تنک کر جواب دیا، ہاں ہاں، جانا تم نیلا تھوتھا کھاؤ یا ہرا طوطا، آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے، میری پناہوں میں۔ یقین کرو تمہاری آخری سانسیں بھی چل رہی ہوں گی تب بھی تمہیں تب تک زندہ رکھوں گا جب تک تمہارا نام میرے نام کے ساتھ نہ چھوٹ جائے، پھر بے شک مر جانا، کم سے کم تو میرے نام ہو چکی ہوگی۔ سرور شاہ کی دل جلانے والی مسکراہٹ اور اس کی باتیں حیات کو آگ لگا گئی تھی۔ وہ غصے سے اسے دور جھٹکتی آ کے چلی گئی۔ سرور شاہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میری ڈرامہ کوئن، سرور شاہ مسکراتے ہوئے کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بالات شاہ ولا پہنچا تو زریشا شبانہ کے ساتھ ہال میں ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی لیپ ٹاپ پر نظریں جھکائے بہت دلچسپی سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مامی۔ بالات شاہ نے شبانہ کو سلام کیا تو زریشا فوراً کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، نرم آواز میں سلام کیا جسے بالات شاہ نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، شبانہ نے بالات شاہ کی پیشانی چوم کر کہا۔ زریشا بالات شاہ کو ایک نظر دیکھتی کچن کی طرف چلی گئی۔ کیا چل رہا ہے مامی؟ بالات ان کے قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے کچھ نہیں، میں اور زری حیات کے لیے آن لائن شاپنگ کر رہے تھے۔ ویسے تو ہم کل شاپنگ کے لیے جائیں گے مگر کچھ چیزیں ہم نے آن لائن ہی آرڈر کی ہیں۔ شبانہ نے تفصیل بتائی تو بالات شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ وہیں بیٹھا شبانہ سے باتیں کرنے لگا۔ پہلے وہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھا کرتا تھا مگر جب سے شبانہ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا تب سے وہ شبانہ کو الگ سے پرسنلی ٹائم دیتا تھا۔ بالات شاہ کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، دماغ ابھی تک گرم تھا، عامر اسے شدید اضطراب میں مبتلا کر گیا تھا۔ زریشا، بالات شاہ کی آواز پر وہ جلدی سے کچن سے باہر نکلی، ہاتھوں میں چائے کا کپ موجود تھا۔ بالات شاہ نے ایک نظر زریشا کے چہرے کو دیکھا، لیمن کلر کی ڈریس میں اس کا وجود چمک رہا تھا۔ بالات شاہ کا غصہ پل میں غائب ہوا تھا۔ چائے؟ زریشا نے چائے کا کپ بالات کے آگے کیا تو وہ چائے کا کپ تھام گیا۔ چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ زریشا ایسے ہی اس کے بولنے سے پہلے اس کی ضرورت کو سمجھنے لگی تھی، اس بات کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ بالات شاہ کی نظریں زریشا کے چہرے کی گرد گھوم رہی تھی، وہ پری پیکر واقعی معصوم سے تھی۔ بالات شاہ چائے ختم کرتا روم میں چلا گیا جبکہ زریشا کو اوپر آنے کا اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ بالات شاہ کے اشارے پر وہ شبانہ سے اجازت لیتی اوپر چلی گئی۔ زریشا کمرے میں پہنچی تو بالات آئینے کے سامنے کھڑا تھا، شرٹ اتار رکھی تھی۔ زریشا نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکائیں جبکہ بالات شاہ کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ بالات شاہ نے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ زریشا کے پسینے چھوٹے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس طرف بڑھی۔ زریشا اس کے قریب پہنچی تو اس نے ایک لمحے میں اسے گود میں اٹھایا تھا۔ زریشا کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح ہوئی تھیں، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ بالات شاہ بغور اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا۔ کچھ کھاتی نہیں ہو کیا؟ تمہارا تو وزن ہی نہیں ہے۔ بالات شاہ کی بات پر زریشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر پھر فوراً ہی نظریں جھکا گئی۔ بالات شاہ نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر سایہ فگن ہوا۔ میں ڈسٹرب ہوں زریشا، کیا تم مجھے سکون دے سکتی ہو؟ بالات شاہ کی گمبھیر آواز زریشا کے سماعتوں سے ٹکرائی، دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی تھی۔ بالات کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ زریشا نے بہت آہستہ سے کپ کپاتے ہوئے اس کی گردن میں باہوں کا ہار ڈالا تھا تو بالات شاہ کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ بکھری۔ تم بہت کیوٹ ہو زیشی، بالات شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ زیشی نام پر اس نے باقاعدہ پلکوں کا جھرمٹ اٹھا کر بالات کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ آج سے پہلے زریشا نے اسے ایسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا نام بڑا ہے، سب تمہیں پیار سے زری کہتے ہیں مگر میں تمہیں اس نام سے نہیں بلاؤں گا جس سے سب بلاتے ہیں، اس لیاد سے میں تمہیں زیشی کہوں گا۔ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بالات شاہ نے اس کے گال پر انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے کہا تو وہ نام گردن ہلاتی نظریں جھکا گئی، لبوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اس سے پہلے کہ بالات کوئی اور گستاخی کرتا، اس کا موبائل فون پر میسج ٹون بجنا بند ہوئی تھی اور پھر رکی نہیں۔ بالات نے جھنجھلا کر موبائل فون کو گھورا اور 2 قدم میں سائڈ ٹیبل کے پاس جا کر فون اٹھایا۔ بالات شاہ نے واٹس ایپ میسیجز چیک کیا تو اس کا رنگ سرخ پڑا تھا، آنکھیں اشتعال انگیز ہوئی تھی، موبائل پر ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی تھی، اس کی ابھری ہوئی رگیں مزید ابھری تھی۔ کسی نے اسے زریشا کی تصویریں سینڈ کی تھیں، الگ الگ جگہ کی رینڈم تصویریں، ساتھ ایک میسج تھا، لاسٹ وارننگ۔ بالات شاہ کا غصے سے برا حال ہوا تو کوئی اسے اس کی بیوی کی تصویریں بھیج کر بلیک میل کر رہا تھا اور یہ کون تھا وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ بالات شاہ نے اپنی شرٹ پہنی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زیشا نے اس کے ایکسپریشنز بغور دیکھے تھے، وہ غصے میں تھا، اسے اندازہ تھا مگر اب غصے میں اس کا کہیں چلے جانا زریشا کو پریشان کر گیا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی بالات شاہ کے پیچھے بھاگی تھی مگر بالات مین گیٹ عبور کر چکا تھا۔ زریشا کا دل بجھا تھا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اس نے دل میں سوچا، پھر آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی روم میں چلی گئی۔ باہر رہتی تو شبانہ اس کا چہرہ پڑھ لیتی، شبانہ کے روپ میں اسے ماں مل گئی تھی، اس کے چہرے سے اس کی خوشی اور غمی کا اندازہ لگا لیتی تھی۔ وہ روم میں آ کر بھی بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، بالات شاہ کی فکر میں اس کی ننھی سی جان ہلکان ہو رہی تھی۔
منیہا کھانا کھا کر روم میں پہنچی تو عامر اس کے روم میں پہلے سے موجود تھا۔ عامر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر ہوئی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا ایک ہاتھ میں پین پکڑے اسے گھما رہا تھا۔ نظریں منیہا کے چہرے پر جمی تھی، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ آج اس پروفیسر کی انفارمیشن حاصل کر چکا تھا، مگر جو باتیں اسے پتہ لگی تھی اس کے بعد وہ آہل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آہل سکندر سومرو کا بیٹا ہے، اس بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، اور عامر جانتا تھا سکندر سومرو اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ وہ آہل کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر منیہا کے پر کاٹنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے منع کیا ہے نا، میرے روم میں ایسے مت آیا کرو، منیہا نے غصے میں کہا۔ عامر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ منیہا کو گھبراہٹ شروع ہوئی تھی۔ وہ جب بھی اس طرح اس کے روم میں آ کر دروازہ بند کرتا تھا تو اسے ہمیشہ تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ کیا پھر سے وہ یہی سب کرنے والا تھا؟ کیا کر رہے ہو؟ کیوں بند ہے یہ کھولو دروازہ، منیہا کہتی دروازے کی طرف بڑھی تو عامر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ منیہا اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی، آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ مسز عامر، شفقت حسین، تم بھول گئی ہو کہ تمہارا ایک شوہر بھی ہے جس کے نکاح میں ہو تم، اور اس مہینے رخصتی ہے تمہاری، تو میں نے سوچا تمہیں یاد دلا دوں، عامر کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ منیہا بیڈ سے اٹھی تو اس نے واپس اسے دھکا دیا اور خود اس پر سایہ فگن ہوا۔ منیہا نے اسے دور ہونے کی کوشش کی تو اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم؟ منیہا کی روندھی ہوئی آواز نکلی تو عامر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ مائی لو، تمہیں یاد دلانے لگا ہوں کہ شوہر کیا ہوتا ہے، عامر کہتا ہوا اس کے لبوں پر چکا تھا۔ منیہا اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ عامر ظالم بنا اس کے لبوں پر ظلم ڈھا چکا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہے تھے۔ اس کے لبوں کو آزادی بخش کر بیوٹی بون پر اپنے دانت گاڑے تو منیہا تڑپ کر رہ گئی۔ مسز عامر، آئندہ یاد رکھنا میں کون ہوں تمہارا، اپنے اس پروفیسر آہل سے دور رہنا، ورنہ آئی پرومس جس دن تمہیں میں نے اس کے آس پاس دیکھ لیا میں اسی وقت تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، ٹرسٹ می، کوئی نہیں روک سکتا مجھے، عامر نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت پر منیہا کو اپنے جبڑے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ حیرانگی اور خوف سے عامر کو دیکھ رہی تھی، وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ اس کے ساتھ رخصت ہونے والی تھی اور وہ اس پر ہی شک کر رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو بیبی، سب پتہ چل رہا ہے مجھے، وہ آہل دیوانہ بنا جو پھر رہا ہے نا تمہارے پیچھے۔ آئی وانٹ یو منیہا، مجھے وحشی بننے پر مجبور نہیں کرنا، سمجھی تم؟ عامر کی دھاڑ پر منیہا جی جان سے لرز کر رہ گئی، روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ عامر اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دروازے کو اس نے دھاڑ سے بند کیا تھا۔ منیہا کا دل بری طرح کانپا تھا، وہ بیڈ پر لیٹی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تم وحشی ہی ہو عامر، تم وحشی ہی ہو، آئی ہیٹ یو، تم نے جو آج میرے ساتھ کیا میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ کیوں بابا، کیوں اس انسان کو میرا نصیب بنا دیا؟ منیہا سسک رہی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی شکایتیں دل میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ بابا سے شکایت کرتی بھی تو بھلا کیا کرتی، وہ تو یہی سمجھاتے تھے کہ عامر کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھال لو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، عامر تم سے محبت کرتا ہے۔ بابا کی اس سوچ پر بس وہ یہ سوچ کر رہ جاتے کہ محبت ایسی ہوتی ہے، بھلا محبت میں اپنے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کیا محبت کا جذبہ انسان کو سختی کرنے دیتا ہے؟ اور ہر بار وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچ جاتی کہ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، محبت میں محبوب کا ایک آنسو انسان کا دل چھین دیتا ہے، بھلا محبت کرنے والے تکلیف تھوڑی دیتے ہیں۔ عامر کے ساتھ اپنی زندگی تصور کر کے وہ ہمیشہ پریشان ہو جاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور جو صبر کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیف بانٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کبھی بھی منہ نہیں موڑتا۔ اللہ کے پاک ذات پر بھروسہ رکھ کر جو انسان صبر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ موبائل فون 10ویں بار بج کر چپ ہوا تھا۔ وہ یوں ہی ٹیرس پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی، کھلے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کے اطراف بکھرتے تو وہ ہاتھوں سے بار بار انہیں چہرے سے ہٹاتی۔ دل عجیب بے چینی کا شکار تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ عائشہ نے اس سے بات چیت بند کر دی تھی۔ آج وہ اسکول سے واپس آئی تو عائشہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی موبائل پر یقیناً سرور شاہ کی کال آ رہی ہوگی، اور سرور شاہ اس وقت وہ واحد انسان تھا جس سے اسے شدید چڑ ہو رہی تھی۔ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے ماضی کی تلخ یادوں میں گم تھی۔ وہ دن اس کے دماغ سے کبھی نہیں نکل سکتا تھا جب اس کا باپ اسے اپنے دوست کو پیسوں کی خاطر بیچنے لگا تھا۔ اس دن آہل سمجھداری نہیں دکھاتا، اس کا محافظ نہیں بنتا تو کیا ہوتا؟ کیا آج وہ عزت کے ساتھ یوں کھڑی ہوتی؟ نہ جانے کتنے ہی لوگ اس کی عزت روند چکے ہوتے۔ کیا ایسے لوگوں کے خود کی ماں بہن بیٹیاں نہیں ہوتی؟ کیا اس طرح کے لوگ مکافات عمل سے نہیں ڈرتے؟ کیا انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا؟ اسے نفرت تھی، مرد ساتھ سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ یہ یادیں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ جب ایک لڑکی اپنے باپ کے ہاتھوں ہی محفوظ نہ ہو تو بھلا کسی غیر مرد سے وہ کیا توقع رکھ سکتی ہے؟ وہ کیسے سرور شاہ پر بھروسہ کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ کسی مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کا محافظ بنایا، مگر مرد شاید یہ بھول گیا ہے۔ یہ ساری سوچیں اس کی دماغ میں گردش کر رہی تھی، آنسو باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ نہیں مسٹر سرور شاہ، تم مجھ تک کبھی رسائی حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں۔
حیات نے روتے میں موبائل کو دیکھا تھا جہاں چاند سے کال آ رہی تھی. یہ سرور شاہی تھا. آج بھی وہ اسے مختلف نمبر سے کال کر چکا تھا مگر اب اس نے اسے بلاک کرنا چھوڑ دیا تھا. وہ اسے دوپہر سے مکمل اگنور کر رہی تھی. دوسری طرف سرور شاہ بے چین ہو رہا تھا. وہ اسے بلاک بھی نہیں کر رہی تھی. یہ بات بھی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی. حیات مت کرو اس طرح میرے ساتھ. کاش میں اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھ سکتا. شاید تب تم مجھ پر یقین کر لیتی. سرور شاہ نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند کیا. سرور شاہ بھی ابھی بالاج شاہ سے مل کر باہر آیا تھا. بالاج نے ایمرجنسی میں اسے اپنے آفس بلایا تھا اور وہاں جا کر جو بات سرور شاہ کو پتہ لگی تھی اس نے اس کے بھی اشتعال میں اضافہ کیا تھا. بالاج گھر کے لیے نکل چکا تھا. اب اس کا ارادہ بھی گھر جانے کا تھا. بالاج نے شاہ ولا میں قدم رکھا تو اس وقت ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. رات کے 2 بج رہے تھے. اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا. کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا. زریشہ جائے نماز بٹھائے بیٹھی تھی. اس کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں. زیشی، بالاج شاہ نے مدھم لہجے میں اس کے پاس جا کر اسے پکارا. بالاج شاہ کی آواز سن کر وہ جلدی سے اٹھی تھی. آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں. چہرہ رونے کے باعث اور اٹریکٹیو ہو گیا تھا. بالاج شاہ نے اس کی آنکھیں دیکھ کر لب بھینچے. یہ کیا حال کیا تم نے اپنا؟ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بالاج شاہ نے سختی سے پوچھا تو زریشہ کا جواب دے گیا. وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زاروں کی طرح رونے لگی. زریشہ کی اس طرح رونے پر بالاج یکدم پریشان ہوا. زیشی کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بالاج شاہ نے مدھم آواز میں کہا. اسے کندھوں سے پکڑ کر تھاما تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی. زریشہ کے آنسو اس کی شرٹ بھگو رہے تھے. بالاج شاہ نے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کیا. زیشی ادھر دیکھو میری طرف. کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ادھر دکھاؤ. بالاج شاہ نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی. بالاج شاہ نے اسے آرام سے اپنے ساتھ لگا کر بیڈ پر بٹھایا. یہ لو پہلے تو پانی پیو. بالاج نے زبردستی پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور اسے پانی پلا کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا. اب مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کیوں اتنا روئی تم اور کس کی اجازت سے روئی؟ بالاج نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے. اس کا نام چہرہ بالاج شاہ کے دل میں اتر رہا تھا. آپ کے آگے؟ اس کے بس آپ کہنے پر بالاج نے سنجیدگی سے کہا. آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے نا؟ زریشہ کی بات پر بالاج کی آنکھوں میں حیرت ابھری. پھر اسے یاد آیا وہ زریشہ کے قریب تھا اور پھر یوں ہی اسے بنا کچھ بولے چلا گیا اور اب وہ پورے 5 گھنٹے بعد لوٹا تھا. اس کی معصوم سی بیوی کیوں ہلکان ہو رہی ہے؟ اب اسے سمجھ آیا تھا. وہ زریشہ کو دیکھ کر مسکرایا اور اسے بولنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پر جھک گیا. زریشہ یکدم ساکت ہو گئی. دل کی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں بنتی سنائی دے رہی تھیں. زریشہ نے اپنے ہاتھوں کی گرفت بالاج شاہ کے کندھوں پر مضبوط کی. اسے دور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا. وہ چپ چاپ اس کی شدت بھرا لمس برداشت کر رہی تھی. بالاج شاہ کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر سختی سے حائل تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے زریشہ کے بالوں میں پھنسایا ہوا تھا. زریشہ کو محسوس کر کے وہ بے خود سا ہو رہا تھا. زریشہ کی حالت کا احساس کر کے اس نے زریشہ کو آزادی دی تو وہ اس کے سینے میں ہی اپنا آپ چھپا گئی. بالاج شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کو باہوں کے گھیرے میں لیا. ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا اس لیے بہت جلدی میں نکلنا پڑا. میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا بھلا؟ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ بالاج نے اسے جواب میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا. زریشہ کا جواب نہ پا کر بالاج شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی. اس کی شرم و حیا وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا. زیشی اب جا کر جلدی سے نائٹ ڈریس پہن کر آؤ. بالاج نے اس کا چہرہ تھام کر کہا. تو وہ نظریں جھکایا اس بات میں سر ہلاتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی. بالاج شاہ نے گہرا سانس لیا. اسے عادت نہیں تھی کبھی ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ جاتا تو شبانہ کو بھی نہیں بتاتا تھا کیونکہ وہ اس کی فکر میں جاگتی رہتی تھی اور پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. آج زریشہ کو اپنے لیے ایسے پریشان دیکھ کر اس کا دل مسرور ہوا تھا. اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی بیوی اسے بے حد چاہتی ہے. زریشہ نائٹ ڈریس پہن کر باہر آئی تو بالاج سوچوں میں ہی گم تھا. زریشہ کو دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے. مسکراتا بہت کم تھا. اس کی مسکراہٹ اکثر صرف سرور شاہ یا شبانہ کے لیے ہوتی تھی مگر زریشہ کے آنے کے بعد یہ مسکراہٹ بار بار اس کے وجیح چہرے کا حصہ بنتی تھی جس کا احساس اسے خود بھی نہیں تھا. نیوی بلو سلک کی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کا روپ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا. لمبے گھنے بال کمر پر کھلے ہوئے تھے. وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو بالاج نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر قریب کیا. اتنی دوری کیوں بناتی ہو؟ تمہیں نہیں پتا شوہر کے قریب رہتے ہیں؟ بالاج شاہ نے نرمی سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا. بالاج نے اس کو احتیاط سے لٹا کر اس کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیا. زریشہ کی اٹھتی جھکتی پلکیں بالاج شاہ کے دل میں الگ ہی جذبات جگا رہی تھیں. وہ اسے اسپیس دینا چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا جلد بازی میں ہوا کہ رشتہ کبھی بھی زریشہ کو بوجھ لگے یا یہ شادی اسے غلط لگنے لگے. وہ زریشہ کو ٹائم دے رہا تھا تاکہ وہ اس کی ساتھ اس رشتے کو اچھے سے سمجھ سکے. اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ زریشہ اس کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگی مگر وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. وہ کم عمر تھی. اسے بہت چھوٹی تھی. وہ نہیں چاہتا تھا زریشہ آگے چل کر اس ایج ڈفرینس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو. اس کے چہرے پر نظریں جمائے انہی سوچوں میں گم تھا. انگلیاں اس کے بھرے بھرے گلابی گالوں پر نرمی سے گردش کر رہی تھی. بالاج کا اس طرح سے دیکھنا زریشہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی قربت سے دور جانا چاہتی تھی. بس فطری شرم و حیا تھی جو اسے گھبراہٹ میں ڈال دیتی تھی. وہ اپنے اور بالاج کے رشتے کے تقاضوں کو اچھے سے سمجھتی تھی. زیشی بالاج نے مدھم لہجے میں پکارا. جی مدھم صحیح جواب دیا گیا. تم خوش ہو؟ بالاج نے سوال کیا تو زریشہ نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا. زریشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور نظریں جھکا لی.
تمہیں سچ میں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دوبارہ سوال کیا تو زریشا کے لب نرم مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ زریشا نے ایک پختہ جواب دیا تو بالاد شاہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو پھر کیا تم ہمارے اس رشتے کو پورے دل سے نبھانے کے لیے تیار ہو؟ بالاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ میں تو پورے دل سے اس رشتے کو نبھا رہی ہوں۔ زریشا اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا بولی تو بالاد شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زیشی، میں ہمارے رشتے کو مکمل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ یو نو نا، ہسبینڈ وائف کا رشتہ۔ بالاد شاہ نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو زریشا کی نظریں مزید جھک گئیں۔ اسے بالاد سے اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی۔ دل کی دھڑکنوں نے اسپیڈ پکڑی تھی، چہرے پر شرم و حیا کی کئی رنگ بکھرے تھے، جسے دیکھ کر بالاد شاہ کا دل یکدم اسے اپنے قریب کرنے کو بے چین ہوا تھا۔ زریشا کی اٹھتی جھکتی پلکوں کا رقص بالاد شاہ کا دل بے ترتیب دھڑکا گیا تھا۔ بالاج نے کے جھٹکے میں اسے اپنے قریب کیا تو وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس کی پناہوں میں سمائی تھی۔ اس کی کپکپاہٹ بالاد شاہ کو بری طرح بہکا رہی تھی۔ زیشی، ذرا سی قربت پر تھر تھر کانپنے لگ جاتی ہو، تمہارا کیا بنے گا؟ بالاد شاہ کی گمبھیر آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ بالاد شاہ نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو چھو رہا تھا۔ بالاد شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ معصوم خود میں ہی سمٹنے لگی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مسز بالاد شاہ، تم نے بالکل اچھا نہیں کیا مجھے متاثر کر کے، تم نے اپنی جان مشکل میں ڈالی ہے۔ بالاد شاہ کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے، تم تو ہو بھی چھوٹی سی۔ بالاد شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ زریشا کی بات پر بالاج کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس طرح سے ہنسا تھا۔ زریشا یکٹک اسے دیکھی گئی، بے شک وہ خوبصورت ترین مرد تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے وجیح چہرے کو اور دلکش بنا گئی تھی۔ زریشا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بالاج شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے مسز، ایسے گھورو گی تو بھلا کوئی کیسے کنٹرول میں رہے گا؟ بالاج نے کہتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا اور بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا۔ انداز میں شدت تھی، بے انتہا شدت میں۔ چند ہی لمحوں میں اسے سانسوں کے لیے اپنا محتاج کر کیا تھا، مگر زریشا نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، نہ اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بالاد شاہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی، مگر اس کی شدت پر آنسو گال پر پھسل گئے تھے، جسے محسوس کرتے بالاج نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ زریشا شرم سے اس کے سینے میں اپنا آپ چھپا گئی تھی۔ اس کی شرم و حیا کو محسوس کرتے بالاج نے مسکراتے ہوئے اپنے حصار میں لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور پیش قدمی کرتا، موبائل فون کی رنگ نے اس کے موڈ کو بری طرح خراب کر دیا تھا۔ ناٹ اگین، بالاد شاہ کے منہ سے نکلا تھا۔ اتنی رات کو کال آنے کا مطلب تھا کہ کوئی ضروری کال تھی، ورنہ اس وقت بالاد شاہ کو کال کرنے سے پہلے کوئی بھی ہوتا 1000 بار سوچتا۔ بالاد نے موبائل دیکھا جہاں سرور شاہ کی کال آ رہی تھی۔ زیشی، تم سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، اوکے؟ بالاد شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا اور اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا روم سے باہر چلا گیا۔ زریشا بھی پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی، ویسے ہی بہت لیٹ ہو چکی تھی، صبح اسے فجر کے لیے بھی اٹھنا تھا۔ منیہا یونیورسٹی پہنچے تو ڈپارٹمنٹ سینٹر ہوتے ہی خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کیا۔ نامحسوس انداز میں اس نے ارد گرد دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ تھوڑی آگے گئی ہی تھی کہ آہل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اوپری منزل پر لے گیا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ منیہا ہر ممکن طریقے سے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ آہل اسے ٹاپ فلور پر ایک خالی کلاس روم میں لایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی، آپ ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ منیہا نے غصے سے کہا۔ کئی اسٹوڈنٹس آہل کو اس طرح منیہا کا ہاتھ پکڑتے لے جاتے دیکھ چکے تھے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں منیہا، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ آہل نے مسکراتے ہوئے اسے دیوار سے لگایا اور اس کا راستہ لاک کیا۔ ٹاپ فلور اور خالی کلاس روم کو دیکھ کر ہی منیہا کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ تو دیکھیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ آہل کو مسکراتا دیکھ کر منیہا کا لہجہ بھیگا تھا۔ جانتا ہوں تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو، تبھی تو میرے دل پر تمہارا راج ہے۔ آہل کی بات پر منیہا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، اسی مہینے میری رخصتی ہے، کیوں میرے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں آپ؟ منیہا کی بات پر آہل نے گہری سانس لی۔ میں تمہارے لیے مشکل کھڑی نہیں کر رہا منیہا، تمہاری لائف میں جو مشکلات آنے والی ہیں نا، اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ عامر، تمہارا سو کالڈ ہونے والا شوہر، وہ ٹھیک لڑکا نہیں ہے منیہا، اس کی لائف میں پہلے سے ہی کوئی اور لڑکی ہے۔ آہل نے اسے سمجھانا چاہا۔ واہ، آپ اب اس کی ذات پر الزام لگائیں گے؟ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا، اس کی لائف میں ابھی سے نہیں ہوں، میں بہت پہلے سے ہوں، اپنی لائف میں کسی کو نہیں لا سکتا۔ منیہا نے غصہ ضبط کیا۔ ٹھیک ہے، مت کرو یقین تو میرا ساتھ چلو، میں تمہیں پروف کر دیتا ہوں۔ آہل نے آفر دی تو وہ نامے گردن ہلانے لگی۔ آپ مجھ پر ایک مہربانی کریں، خدا کا واسطہ آپ مجھ سے دور رہیں، میرا پیچھا چھوڑ دیں پلیز، منیہا نے روتے ہوئے کہا۔ منیہا پلیز تم رو نہیں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ عامر تمہاری زندگی برباد کر دے گا، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، تم نہیں جانتی اسے، میں اس کی ساری انفارمیشن نکلوا چکا ہوں۔ آہل نے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے تو منیہا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا، پلیز مجھے جانے دیں، کیوں میری عزت کا تماشا بنا رہی ہیں؟ منیہا نے ہاتھ جوڑے تو آہل کا ضبط جواب دے گیا۔ آہل نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا۔ منیہا کانپ کر رہ گئی۔ کرو تم اس پر یقین، کرو
مگر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. بھول ہے تمہاری یہ مس منیہا فاروقی. تم صرف میری ہو, رخصت بھی میرے ساتھ ہی ہوگی. مارک مائی ورڈز. آہل کہتا تیزی سے کلاس روم سے نکل گیا, جبکہ منیہا وہیں بیٹھ کر رو تھی. عامر نے اسے کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ آہل کے آس پاس بھی نظر نہ آئے, اور یہاں پر آہل جو اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا. یا اللہ, میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں, میری مدد کریں اللہ تعالیٰ, میری مدد کریں. منیہا نے روتے ہوئے اپنے رب کو پکارا, اس رب کو جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بھلا وہ اپنے بندوں کو مشکل میں اکیلے کہاں چھوڑتا ہے, اور جو بندے صرف اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے معجزے بھی کرتا ہے. زریشا کی آنکھ کھلی تو باہر ہلکی ہلکی روشنی ہونا شروع ہو رہی تھی. یا اللہ, میری آنکھ نہیں کھلی, وہ کہتی ہوئی تیزی سے اٹھی اور واش روم میں بند ہوئی. وضو کر کے نماز ادا کی, قرآن پاک کی تلاوت کی. بالاج روم میں نہیں آیا تھا, وہ رات کہیں گیا تھا اور ابھی تک روم میں نہیں آیا تھا. زریشا نے اپنے بالوں میں برش کیا اور باہر کا رخ کیا. اس کی گاڑی کی کیز روم میں تھی اور وہ نائٹ ڈریس میں روم سے نکلا تھا, مطلب صاف تھا کہ وہ گھر میں ہی ہے. زریشا نے اوپری پورشن کا رخ کیا. اسٹڈی روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا. زریشا اندر داخل ہوئی تو اس کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھری تھی. بالاج شاہ جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا. زریشا کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی. زریشا کی خوشبو اپنے پاس محسوس کر کے بالاج نے جلد ہی دعا مکمل کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مڑ کر زریشا کی طرف دیکھا جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی. بالاج شاہ نے جائے نماز طے کر کے رکھی اور زریشا کے پاس آیا. لگتا ہے آج محرم کی صبح لیٹ ہوئی ہے, اس نے زریشا کو دیکھ کر سوال کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. جی, وہ رات دیر سے سوئی تھی تو آنکھ دیر سے کھلی. اس نے شرمندگی سے کہا, آئی پرومس آئندہ کبھی تمہیں اتنی دیر نہیں جگاؤں گا کہ تمہاری نماز قضا ہو جائے. بالاج کی بات پر زریشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا مگر پھر نظریں جھکا کے, آؤ میرے ساتھ, کل تمہیں ایک سرپرائز دینا تھا مگر کل کاموں میں الجھ گیا تھا تو دے نہیں سکا. بالاج نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹڈی روم سے نکل کر جم کے باہر کھڑا ہوا. کیسے سرپرائز؟ زریشا نے مدھم آواز میں پوچھا. ابھی پتہ لگ جائے گا. بالاج نے کہہ کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو زریشا جم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی, مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ پلکیں تک نہیں جھپک پائی. یہ سب, اس نے بمشکل کہا تھا. مسز بالاج شاہ کے لیے. بالاج شاہ کی بیوی ہو کر تم نے ایک چھوٹے سے بک ریک کی فرمائش کی تھی. میں اپنی بیوی کی خواہش بہترین انداز میں پوری نہ کر سکوں تو لعنت ہو میری اتنی دولت پر. بالاج شاہ کی بات پر اس نے بالاج کی آنکھوں میں دیکھا تھا. کرسٹل براؤن آنکھوں سے مسکرا رہی تھی, آنکھیں مسکرا رہی تھیں. زریشا کے دل نے ایک بیٹ مس کی. بالاج نے اس کے لیے جم کا آدھا حصہ لائبریری میں تبدیل کر دیا تھا. اب کمرے کا نقشہ ایسا تھا کہ آدھے روم بالاج کے جم کا منظر پیش کر رہا تھا جبکہ آدھا روم کسی لائبریری کا حصہ لگ رہا تھا. ساتھ ایک اسٹڈی ٹیبل بھی رکھی تھی جہاں وہ بیٹھ کر آرام سے ریڈنگ کر سکتی تھی. دیواروں کے ساتھ لگے چھت کو چھوتے بڑے بڑے ریکس ہزاروں کی تعداد میں مشتمل کتابوں سے بھرے ہوئے تھے. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں پورشنز بنائے گئے تھے جو اوپر لکڑی کے تختے پر لکھے تھے. اسلامک ناولز, انٹرٹینمنٹ, ہسٹری, یہاں تک کہ سائنس سے ریلیٹڈ بھی کئی ساری بکس رکھی تھیں. اسٹڈی ٹیبل کے ٹھیک اوپر دیوار پر ایک خوبصورت بڑی سی تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا زیشیز لائبریری. زریشا کو یہ کسی خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا. آپ نے یہ سب میرے لیے کیا؟ زریشا نے نم لہجے میں پوچھا. اس کے لہجے کی نمی بالاج شاہ نے صاف محسوس کی تھی. وہ زریشا کے قریب آ کر رکا, اسے کندھوں سے تھاما. تم مجھ سے اس دن مجھ سے جتنا بھی مہنگا گفٹ مانگتی میں تمہیں ضرور دیتا. تم نے اتنی سی چیز مانگی مجھ سے, صرف ایک بک ریک. تمہارا شوہر تمہارے لیے صرف ایک بک ریک لگواتا, اچھا لگتا کیا؟ اصلیات سے یہ تمہاری ہوئی. تمہارا جب دل چاہے, جتنی دیر دل چاہے اتنی دیر یہاں بیٹھ کر تم اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا. ویسے تو میں نے ہر طرح کی بکس منگوائی ہیں کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا تم کس طرح کی بکس پڑھتی ہو, اس لیے مجھے جو سمجھ میں آئی سب منگوا لی. پھر بھی کوئی کمی ہو تو مجھے بتا دینا یا خود بھی آن لائن آرڈر کر دینا. تمہارا اکاؤنٹ بنوا دیا اور اس میں پیسے بھی ٹرانسفر کر دیے میں نے. یہ رہا تمہارا کریڈٹ کارڈ. تمہاری ممی کے ساتھ شاپنگ پر جاؤ گی نا, تمہیں جو بھی چیز چاہیے ہو, جو بھی پسند آئے وہ خرید لینا. بالاج شاہ اسے کمر سے تھامے بتانے لگا. مگر شاہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ زریشا منمنائی. زیشی, تم بالاج شاہ کی بیوی ہو. جو چیز تمہاری نظر کو پسند آ گئی وہ تمہارا ہی مقدر بنے گی. تم جس چیز کو ٹھولو گی وہ تمہارے نام ہو جائے گی. بالاج شاہ کی بات پر زریشا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. شاہ, مجھے اس سب کا شوق نہیں ہے. زریشا کی بات پر بالاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے. جانتا ہوں, مگر اب عادت ڈالو. آج اچھے سے شاپنگ کرنا. ہمارے نکاح کے ٹائم ویسے بھی کچھ خاص شاپنگ نہیں کر سکی تھی ممی. میں ان کو بھی بول دوں گا, وہ خود تمہارے لیے شاپنگ کر لیں گی. اب مجھے ناشتہ دو کہ آفس جانا ہے مجھے. بالاج شاہ نے مسکرا کر کہا تو زریشا مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی اسے دور ہوئی, مگر بالاج نے اسے پھر سے اپنے قریب کیا. اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور نرمی سے اس کے لبوں پر بوسہ دیا. زریشا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا. وہ نظریں جھکاتی روم سے 9:11 ہوئی تو بالاج شاہ مسکرا کر رہ گیا. سرور شاہ اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا. موبائل فون کی رنگ پر اس نے ایک نظر ڈالی تو چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی آسم آئی تھی. حیات کی کال آتے دیکھ کر اس نے لمحہ ضائع کہ بنا کال اٹینڈ کی تھی. السلام علیکم جانا, کیا بات ہے؟ تم نے تو آج صبح صبح میرا دل خوش کر دیا. اتنی حسین صبح کا آغاز ہوا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. سرور شاہ کی مسکراتی آواز پر وہ چڑ کر رہ گئی. تم تو لگتا ہے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر ہی رکھتے ہو. ایک بیل پر کال اٹھا لی. خیر فضول بات نہیں کرو, مجھے تم سے بات کرنی ہے بہت ضروری. حیات کی چپتی ہوئی آواز آئی. جانا, آپ سے باتیں کرنے کو تو ہم بے چین ہیں.
بولیے کیا بات کرنی ہے، سرور شاہ نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے کہا۔ مل کر بات کرنی ہے کہ ہاں مل سکتے ہیں آج؟ حیات کی بات پر اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر چیک کیا۔ واقعی حیات خود اسے ملنے کا بول رہی تھی۔ ضرور مل سکتے ہیں جانا، جہاں تم بولا وہاں آ جاؤں گا میں، سرور شاہ نے دوبارہ مسکرا کر کہا۔ بلکہ ایک کام کرو، ٹاکسم ریسٹورانٹ میں ملتے ہیں، اس کے پاس ہی، آج مجھے ایک کام سے جانا ہے، لنچ وہیں کریں گے۔ اس سے پہلے حیات کہتی سرور شاہ پھر بول پڑا۔ او ہیلو، ڈیٹ پر نہیں جا رہی میں تمہارے ساتھ جو لنچ تک پہنچ گئے تم۔ حیات نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میڈم آپ کو بھوک نہیں لگتی ہوگی مگر مجھے لگتی ہے، بہت محنت کرتا ہوں میں، اور محنت کرنے والوں کو بھوک لگتی ہے، اس لیے جب میں ریسٹورانٹ جا ہی رہا ہوں تو لنچ کیے بنا تو وہاں بیٹھنے سے رہا۔ سرور شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ایکسکیوز می، کیا مطلب ہے تمہارا؟ صرف تم محنت کرتے ہو، اور کیا محنت کرتے ہو؟ ہر ٹائم میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہو۔ بڑے آئے محنت کرتے ہو، حیات نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، جانا تمہارے پیچھے گھومنا کسی محنت سے کم ہے کیا؟ لفٹ تو مجھے کرواتی نہیں ہے، اس لیے تو محنت بھی زیادہ لگتی ہے۔ سرور شاہ کی بات پر حیات بری طرح چڑی تھی۔ لفٹ نہیں کرواتی، پھر بھی بے شرموں کی طرح میرے پیچھے لگ گئے ہو۔ حیات کی بات پر سرور شاہ نے دوبارہ کہا لگایا تھا۔ جانا جانا جانا، عشق میں پاگل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، سرور شاہ نے مسکرا کر کہا۔ زیادہ باتیں نہیں بناؤ، ٹاکسم ریسٹورانٹ 2 PM شارپ، کہہ کر حیات نے کال کٹ کر دی۔ وہ سمجھ گئی تھی سرور شاہ اسے بلا وجہ باتیں لمبی کر رہے ہیں۔ حیات کے کال کٹ کرنے پر سرور شاہ ٹھنڈیا بھر کر رہ گیا، پھر تیار ہو کر جلدی سے روم سے نکلا۔ اب تو دوپہر تک کا انتظار اسے سولی پر لٹکائے رکھنے والا تھا۔